الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بہنوں، کیا صرف زندگی اسی لیے ہے کہ کماتے کماتے مر جاؤ؟ کچھ جمع کرو، کچھ تعمیر کرو، کچھ پہنا، کچھ کھاؤ، کسی مٹی کے ڈھیری کے نیچے جا کر مٹی ہو کے ہمیشہ کے لیے بھلا دیے جاؤ؟ یہ کائنات کیا اسی لیے بنی ہے؟ یہ سورج کا چمکنا، چاند تاروں کا حسن جمال، کہکشاؤں کا سفر، قوس و قزح کے رنگ، موسموں کا بدلنا، سمندروں کی موجیں، بادلوں کا پانی، بارش کے قطرے، خوبصورت وادیاں، بہتے دریا، گنگناتی ندیاں، شور مچاتی آبشاریں، یہ اتنی خوبصورت کائنات اللہ نے پیدا فرمائی. کیا اس لیے ہے کہ بس مال اکٹھا کرو، فراڈ، دھوکہ، جھوٹ، خیانت، بددیانتی، انسانیت کے نام پہ دھبا، ایمان کو سلا دینا، غیرت کو دفن کر دینا، انسانیت کی چادر پھاڑ دینا، اور صرف کمانا اور کمانا؟ اور اسی سفر میں نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، پتہ نہیں کب بلاوا آیا اور ہو گیا. ابھی وہ دعوے کر رہا تھا، اے میرا اے میرا اے تو میں دیوان نہیں تو اے میں نے ابے دیکھا، اور ابھی آنکھ بند ہوئی وہ سب پرایا ہو گیا. کدھر گیا؟ اجل ہی نے، اجل کہتے ہیں موت کو، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، بڑے بادشاہ تھے، اسی سے سکندر صفاتے بگاڑا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. بھائیو، پہلے زندگی کی کوئی منزل طے کرو، کوئی مقصد بناؤ. ہر مسافر چلنے سے پہلے اپنی منزل کا چناؤ کرتا ہے. لاہور اڑنے سے پہلے میرا چناؤ تھا کہ میں نے بارسلونا جانا ہے. میں نے اس کے لیے وہ راستہ اختیار کیا، مجھے اللہ نے پہنچا دیا. زندگی ایک سفر ہے، وہ سب سے بڑا سفر ہے، سب سے امن سفر ہے، سب سے
سب سے عظیم سفر ہے. چھوٹا سا سفر منزل طے، راستہ طے، سواری طے. زندگی کا سفر کہاں جا رہے ہو، کیا منزل ہے، کیا سمت ہے، کس چیز کو ٹارگٹ بنایا ہے. ہر گیم کا گول ہے، اس پہ جا کے ختم ہوتی. اس زندگی کا کیا گول ہے؟ کیا وہی جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ کمانا اور کمانا مر جانا ہے؟ جس نے بنایا اس سے پوچھو کہ اس نے کیوں بنایا ہے. آج پوری دنیا کے انسان بڑے دھوکے میں جا رہے ہیں. 700 کروڑ انسان ہیں. اللہ کی قسم قابل رحم انسانیت ہے. نہ یہ پتہ ہے بنانے والا کون ہے، نہ یہ پتہ ہے زندگی کی کون سی راہیں صحیح ہیں، نہ یہ پتہ ہے کہ جا کہاں رہے ہیں، نہ یہ خبر ہے کہ انجام کیا ہے، نہ اس کا پتہ ہے کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے. یہ کتنے بڑے بڑے زندگی کے سوال ہیں. کیوں صبح اٹھتے ہی ہمارے سر پہ جوڑوں کا بھوت ہوتا ہے، اور سوتے ہوئے بھی اٹھتے ہوئے بھی جوانی بھی ڈھل گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، قبر بھی سامنے ہے، پھر بھی ایک ہی دھن ہے. یہی تجھ کو دھن ہے کہوں سب سے اعلیٰ. وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. اولاد بھی کہتی ہے مردہ بلی پردہ کر جاوے، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگوں نے. کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ معمور تھے وہ محل اب ہے سونے. معمور آباد، جو آباد حویلیاں تھیں، ویران 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 ہیں. هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا. کوئی نظر آتا ہے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے؟ ان کی کھنڈر نما حویلیاں دیکھو، ان کی دہشت زدہ قبریں دیکھو، ان کی نسلوں کا مٹ جانا دیکھو. ایک ایک چیز پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ یہ دنیا منزل نہیں مسافر خانہ ہے. مال مقصود نہیں، دھن دولت عزت یہ چیزیں راستے کی ہیں. منزل کوئی اور ہے، منزل کوئی اور ہے، منزل کوئی اور ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو. کوئی اس جیسا ہو تو بتاؤں وہ کیسا ہے. کیا اس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں، اس کے سوا کوئی پوجا کے قابل ہی نہیں. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ. جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب مدد کے لیے پکارنا ہو تو صرف اللہ کو پکار. اللہ کی بنی ہوئی مخلوق کو نہ پکار، اللہ کے بنے ہوئے بندوں کو نہ پکار. اس سے پکار جسے کسی نے بنایا نہیں، اسے بلا جسے آنا نہیں پڑتا. مجھے تو بیان کرنے کے لیے آنا پڑا، آپ کو سننے کے لیے آنا پڑا، اور اسے آنے کے لیے کہیں بھی نہیں آنا پڑتا، جانے کے لیے کہیں بھی جانا نہیں پڑتا. کہ لا مکان ہے، لا زمان ہے، لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان. وہ زمانے کی قید سے پاک ہے اور مکان کے بندھن سے، مشرق مغرب شمال جنوب سے پاک ہے، ضرورت حاجت سے پاک ہے. بلاؤں تو آنے کے لیے اسے آنا نہیں پڑتا. تو کدھر ہے؟
کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، کدھر ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اتنا دور ہے کہ لا تراہ العیون، نظر سے دور ہے، خیال لا تخالطہ الظنون، خیال سے بھی دور ہے، نظر سے بھی دور ہے، آتا کیسے ہے؟ اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اس شہرت سے زیادہ میں تیرے قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عنی عبادی فإنی قریب، وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی عنی فإنی قریب، قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ کیسا ہے؟ مدد کے قابل ایک، آنے والا ایک، مدد والا ایک، معبود بھی ایک، بادشاہ بھی ایک، واحد بھی ایک، شہنشاہ بھی اکیلا، موت سے پاک اکیلا، زوال سے پاک اکیلا، ضرورت حاجت سے پاک اکیلا، نیند اونگ سے پاک اکیلا۔ شہنشاہی کیسی ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، زمین سے آسمان تک اللہ کا، آسمان سے زمین تک اللہ کا، زمین آسمان کے درمیان اللہ کا، زمین کے نیچے طے طے در طے جو کچھ ہے اللہ کا، اسے کسی نے نہیں بنایا۔ لم یولد، اس نے کسی کو نہیں اپنے اندر سے جنا، لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، احد، اکیلا، صمد، بے نیاز، لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ کائنات کا اکیلا بادشاہ، خزانے بھرے ہوئے، للہ خزائن السماوات والارض، کائنات اس کے قبضہ قدرت میں، الارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، آسمان اس کی جکڑ میں، زمین اس کی پکڑ میں، موسم پر اس کا راج ہے، بادل اس کے غلام ہیں، آندھی بارش بجلی برف اس کی بنائی ہوئی ادنا مخلوق ہے، وہ بننے سے پاک ہے، ہر چیز کا بنانے والا ہے، وہ کھانے سے پاک ہے، سب کو کھلانے والا ہے، وہ سونے سے پاک ہے، سب کو سلانے والا ہے، وہ لینے سے پاک ہے، سب کو دینے والا ہے، شکل سے پاک ہے، سب کو شکل دینے والا ہے، رنگ سے پاک ہے، سب کو رنگ دینے والا ہے، ضرورتوں سے پاک ہے، سب کی ضرورتیں پیدا کرنے، سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، جوڑے سے پاک ہے، سب کا جوڑا جوڑا بنانے والا ہے، موسموں سے پاک ہے، رنگ بو سے پاک ہے، سب کائنات کو رنگ بو سے سجایا، موسموں سے خوبصورت بنایا، کیسا ہے؟ لا تأخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، کیسا ہے؟ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، میں تو زور سے بول رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں، وہ کہتا تم زور سے بولو، زور سے بولو، اسروا، آہستہ بولو، آہستہ بولو، یا النجوى، النجوى الاخفى يعلم السر واخفى، اخفى کیا ہے؟ میری بات آپ سن رہے ہو، یہ زور سے، میں کہتا ہوں یہ میں سن رہا ہوں، آپ نہیں سن رہے ہیں، پھر میں کہتا ہوں میں نے ہونٹ بند زبان تالو سے دل سے اللہ کو پکارا، میرا اللہ کہتا ہے یہ بھی سن لیا ہے، یہ بھی سن لیا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اللہ مجھے موت دے گا، اللہ آپ کو موت دے گا، اس زمین کو مارے گا، آسمان کو مارے گا، کائنات کو مارے گا، اذا الشمس كورت، آسمان کی موت، واذا النجوم انکدرت، ستاروں کی موت، واذا الجبال سیرت، پہاڑوں کی موت، واذا العشار عطلت، جانوروں کی موت، واذا الوحوش حشرت، جنگلی جانوروں کی موت، واذا البحار سجرت، سمندروں کی موت، اذا السماء انفطرت،
پھٹا، فَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے جھڑے، فَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اے تمہارا بارسلونا کا سمندر، جو اس دن بد نصیب زندہ ہوں گے وہ دیکھیں گے اس کو بھڑکتا ہوا، آسمان کی طرف اس کے شعلے، 100 سمندر میں اللہ آگ لگا دے گا۔ کیا مشکل ہے؟ ہائیڈروجن آکسیجن ہے، اس کو پھاڑ کے پانی بناتا ہے، اس میں جو اپنی قدرت کو نازل فرمائے گا، سب آگ ہے، سب آگ ہے، کل من علیہا فان، سب انسانوں کو مرنا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو مرنا، کل شیء ہالک، ہر بے جان کا مرنا، موت سے پاک اللہ، زوال سے پاک اللہ، ہر عیب سے پاک اللہ، اس اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اس اللہ کو اللہ کے واسطے پیسے کی پوجا مت کرو، پیسے کی پوجا مت کرو۔ جب اللہ کے آگے سر جھکایا ہے تو اللہ کو رب مانو، اللہ کو رب مانو کہ پالنے والا اللہ، الحمدللہ رب العالمین، پالنے والا اللہ، سبحان ربی العظیم، پالنے والا اللہ، ربنا لک الحمد، پالنے والا اللہ، سبحان ربی الاعلی، پالنے والا اللہ، قل اعوذ برب الفلق، پالنے والا اللہ، قل اعوذ برب الناس، پالنے والا اللہ، ربنا ولک الحمد، پالنے والا اللہ، ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر فتبارك الله رب العالمين۔ جہاں مرضی رہو کوئی اللہ نے پابندی نہیں لگائی، ایک پابندی لگائی ہے، اللہ کو ڈھونڈ، اللہ کو ڈھونڈ، اللہ کی طلب میں نکل، اللہ کو منزل بنا۔ یا ابن آدم، یا ابن آدم اطلبنی تجد، اطلبنی تجد، پوری سنو، پوری سنو۔ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، اور میرے بندے بے شک بارسلونا میں رہو یا مکے میں رہو لیکن میرا بن کے رہ جہاں بھی رہ۔ خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنے آپ کو ضائع نہ کر، شراب میں، جھوٹ میں، ظلم میں، زنا میں، فراڈ میں، فریب میں اپنے آپ کو ضائع نہ کر، ضائع نہ کر، ضائع نہ کر، میرا بن کے رہ۔ تو بارسلونا بھی مکہ ہے، میرا باغی بن کے رہے گا تو مکہ بھی تیرے لیے جہنم کی آگ ہے۔ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے تو کیا کر، تو بھی میرا بن کے رہو، میرا بن کے رہو۔ وتکفلت برزقک فلا تتعب، میں تیری روٹی کا ذمہ لے چکا ہوں، یہ دل سے نکال لے کہ شراب نہیں بیچوں گا تو روٹی کہاں سے پوری ہوگی، جب میں ذمہ لے چکا ہوں۔ من اوصل الیک الخطاب وانت جنین فی بطن امک، مجھے یہ تو بتا ماں کے پیٹ میں روٹی کون پہنچا رہا تھا، وہاں تجھے رزق کون دے رہا تھا؟ اچھا مجھے یہ تو بتا جب تم ماں کی گود میں آیا تو ادرت لك عرقين رقيقين ينبعان لك لبنا خالصا لاقعا في الشقاق وطاردا في الصيف، مجھے یہ تو بتا، مجھے یہ تو بتا جب تم ماں کی گود میں تھا تو چھاتیوں سے دودھ کس نے نکالا تھا، دودھ کس نے نکالا تھا؟ مجھے یہ بتا، مجھے یہ بتا تمہیں نطفے سے انسان کس نے بنایا تھا؟ مجھے یہ بتا الم نجعل له عینین، یہ آنکھیں کس نے بنائی؟ ولسانا، یہ زبان کس نے بنائی؟ وشفتین، یہ ہونٹ کس نے بنائے؟ یصبرکم فی الارحام کیف یشاء، اچھا مجھے یہ تو بتا تمہیں ماں کے پیٹ میں یہ رنگ، یہ روپ، یہ صورت، یہ مورت کس نے عطا کی تھی؟ جس نے وہاں رزق پہنچایا وہ تمہیں ماں کے پیٹ میں نہ بھولا، بارسلونا میں بھول گیا ہے، تمہیں مدینہ مکہ میں بھول گیا ہے، لندن امریکہ میں ایک ہی رب ہے، مدینہ مکہ میں ایک ہی رب ہے، لاہور پاکستان کراچی دلی کا ایک ہی رب ہے، ساری کائنات کا ایک ہی رب ہے۔ تو جس رب نے ماں کے پیٹ میں دیا تو اسی رب کے بارے میں کہتا ہے
جھوٹ نہیں بولوں گا تو پھر کام کیسے چلے گا؟ شراب نہیں بیچوں گا تو پھر میرا کاروبار کیسے چلے گا؟ نہیں نہیں، تکفلت برزقک فلا تتعب، وہ میں ذمہ لے چکا ہوں تیری روٹی کا، تیری اگلی نسلوں کا بھی میں ذمہ لے چکا ہوں. فلا تتعب، لا تتعب، تھکو نہیں. تھکنا تو ہے، وہ زندگی کا حصہ ہے. تھکنے کا مطلب ہے غلط راستوں سے روٹی نہ بنا، غلط راستوں سے پیسہ نہ بنا، جھوٹ سے، چوری سے، شراب سے، جھوٹے سے، ان چیزوں سے پیسہ نہ بنا. میں تجھے دیکھ رہا ہوں، پھر سن رہا ہوں، سمندر کی تہ میں چلنے تیرنے والی مچھلیوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، انہیں بھی رزق پہنچاتا ہوں. اندھیروں میں رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کو روٹی دیتا ہوں. تو میری ماں جو مجھے نہیں مانتے میں تو ان کو بھی کھلاتا ہوں، جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی کوئی نہیں تو میں تو ان کو بھی کھلاتا ہوں. ان کے دسترخوان بھی سجاتا ہوں. تکفلت برزقک فلا تتعب، میں رزق کا دے میرا، غلط راستوں پہ مت جا. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرا بندہ کدھر دوڑتا ہے؟ آ میری قدم میں آ، تو میری قدم میں آ. میں وعدہ کرتا ہوں میں تیرا بن جاؤں گا، تو میرا بن جائے گا. فإن وجدتنی وجدت كل شيء، تو نے مجھے پایا تو نے سب کچھ پایا. فإن فتنی فاتک كل شيء، اگر تو نے مجھے کھویا تو نے سب کچھ کھو دیا. اللہ کو پا لینا زندگی کی منزل ہے، اللہ کا راضی ہونا زندگی کی منزل ہے، اللہ کو ڈھونڈنا زندگی کا سفر ہے. پھر یہ راستے کی چیزیں ہیں، اللہ ہے، منزل اللہ ہے. اللہ کو کیسے زندگی سے نکالو گے؟ جنہوں نے نکال دیا تو کیا اللہ کا وجود مٹ گیا؟ وہ ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اور میرا بندہ آنکھیں کھولنا، کائنات کا ذرہ ذرہ بتائے گا اللہ ہے. اٹھتی موجیں، برستے بادل، گرجتے بادل، چمکتی بجلیاں، برستی بارش، یہ بتائے گی کہ اللہ ہے، اللہ ہے. ایک چھوٹی سی گاڑی خود نہیں چلتی، تم بیٹھ کے چلاتے ہو. اس کائنات کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، یہ خود ہی چل رہی ہے. نہیں، الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. یہ چاند تیرے اللہ کتابیں، یہ سورج تیرے اللہ کتابیں، تارے ستارے تیرے اللہ کتابیں، دن اور رات تیرے اللہ کتابیں، اندھیرا اجالا تیرے رب کا غلام، انسان جنات تیرے رب کے غلام، جبریل میکائیل تیرے رب کے غلام. تو بھی اللہ کا بن جا. یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، یہ لا الہ الا ایگریمنٹ ہے. لا الہ الا اللہ ایگریمنٹ ہے کہ اللہ تجھے راضی کریں گے، تجھے راضی کریں گے. پھر اس راستے میں جو آئے گا اگر تیری رضا ہے تو قبول کریں گے، تیری رضا نہیں ہے تو ہم انکار کریں گے. پھر جان کی بازی لگانی پڑی کھیل لیں گے، مال چھوڑنا پڑا چھوڑ لیں گے. تم ایک شراب کی چھوٹی دکان نہیں چھوڑ سکتے. 3 بر اعظم پر حکومت تھی یزید کی، 3 بر اعظم پر یزید کی حکومت تھی. اچھوں سے برے اور بروں سے اچھے اللہ تعالیٰ نکالتا چلا آیا ہے. 22 برس کی عمر میں یزید کا بیٹا حکمران بنا، معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ. 40 دن حکومت کی. اس کے باپ نے پوری دنیا میں اپنے ظلم و ستم سے دھاپ بٹھایا، دشمن سر اٹھانے کے قابل نہ رہے. 3 بر اعظم میں اس کا جھنڈا لہرا رہا ہے اور یہ 22 سال کی عمر میں حکومت پہ بیٹھا ہے. جو جوانی کی پاگل پن کی عمر، صرف 40 دن حکومت کی. 40 دن اپنے آپ سے جنگ لڑ رہا تھا. ایک طرف آخرت تھی، ایک طرف 3 بر اعظم کی سلطنت تھی. یہ جنگ لڑنا تم سیکھ لو. ایک طرف اللہ کو رکھو، ایک طرف جھوٹ کو رکھو، ایک طرف اللہ کو رکھو، ایک طرف شراب کو رکھو، ایک طرف اللہ کو رکھو، ایک طرف سود کو رکھو، ایک طرف اللہ کو رکھو، ایک طرف اس گھٹیا دنیا کو رکھو، ایک طرف اللہ کو دیکھو، ایک طرف ان غلط راہوں کو دیکھو. فیصلہ خود کرو. ایک نوجوان کی کہانی سنا رہا ہوں. ایک طرف 3 بر اعظم پہ
حکومت تھی، پورے 3 بر اعظم میں دشمن کوئی نہ تھا، خزانہ سونے چاندی سے بھرا ہوا تھا، اور ایک طرف اللہ تھا اور اللہ کا رسول تھا اور آخرت تھی اور جنت تھی۔ 40 دن اپنے آپ سے لڑتا رہا یہاں تک کہ ایمان نے فتح پائی۔ کبھی اپنی تاریخ ہی پڑھ لیا کرو، ایمان نے فتح پائی۔ 40 دن کے بعد اس نے اپنے سارے خاندان کو اکٹھا کیا اور کھڑے ہو کے تقریر کی کہ لوگوں، میرا باپ ظالم تھا، وہ جابر تھا، اس نے ظلم کیا، اس نے آل رسول کا خون بہایا، اس نے عام لوگوں کا خون بہایا اپنے تخت کو طاقت پہنچانے کے لیے، یہاں تک کہ یہ تاج و تخت میرے قدموں میں آیا۔ لیکن میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تمہیں گواہ بناتا ہوں، جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری حکومت، جاؤ جس کو مرضی دے دو۔ 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑنے والے جب قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے تو بارسلونا کا شراب بیچنے والا کیا کہے گا؟ میں کتوں کھانا؟ اللہ اس کو آگے کر کے میرے بھائیو، آج فیصلے کرو کہ تمہیں اللہ چاہیے یا یہ چند دن کی بہار چاہیے۔ آج فیصلہ کر کے اٹھو، تمہیں اللہ چاہیے یا یہ مٹ جانے والا جہان چاہیے جسے آ کر چھوڑ کے جانا ہے، جسے آ کر جتنا بناتے ہو چھوڑ کے کیوں نہیں چلے جاتے؟ کیونکہ جب صحابت کو چھوڑ لیا مت دیس بدیس پھرے مارا، عذاب اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کرنا پارا، کیا بدیا بھینسا بیل شکر، کیا رومی پلہ سر پارا، کیا گیہوں چاول لوٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ بڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جنازے اٹھنے دیکھو، یا میں تمہارے قبرستان سے ہو کر آ رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے کھڑکیاں شیشے لگے ہوئے ہیں، اندر اتنی سی جگہ پہ اب قیامت تک کے لیے یہیں پڑے رہنا ہے۔ جب یہ انجام ہے تو میں اللہ کو کیوں ناراض کروں؟ یہی کربلاؤں کا پیغام تھا اور ہے۔ وہ صرف رونے کے لیے نہیں ہے، وہ صرف رونے کے لیے نہیں ہے، ہم نے دین کو رسم و رواج بنا دیا۔ ربیع الاول آیا، جلوس نکلے، محرم آیا، رونا دھونا ہوا، تو یہ پیغام ہے زندگی کا، یہ روشن شاہراہ ہے، یہ چمکتے روشن مینار ہیں جو یہ پیغام دیتے جا رہے ہیں کہ اللہ کو پانے کے لیے اولاد ذبح کروانی پڑے کروا دو۔ ہاں، کوئی سوکھا کم نہیں۔ میرے بیٹے کا بازو ٹوٹ گیا، ہوئے ہوئے وہ چیخے مارے گا ٹوٹ کے باہر چلا گیا، حالانکہ بازو ٹوٹا تھا وہ ٹھیک بھی ہو گیا، لیکن اس کا وہ تڑپنا مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا ایک باپ ہونے کی حیثیت سے۔ میں تمہیں 1350 سال پیچھے دکھاتا ہوں، یہ میرے نبی کا نواسا ہے، اور یہ اس کی اولاد ذبح ہو گئے۔ اس کا ایک گول اس کی ساری نسل کو بچا سکتا ہے، اور اس ایک گول پر اس کی جنت پہ کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ میں اور تم تو اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ راضی ہو کے جنت عطا فرما دے، جہنم سے بچا لے۔ یہ بے نیاز ہے، پتہ نہیں کہتے جاؤ مجھے کچھ قبول نہیں، اگرچہ اس کی رحمت سے بڑی دور کی بات ہے۔ ہمیں 100% یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جمع ہونا قبول کرے گا، ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے گا، لیکن یقین تو نہیں ہے، یقین تو نہیں ہے۔ بے نیاز سے تیری ڈاٹھے نال برید، بڑی ذات نال برید ہے، یقین تو نہیں ہے۔ یا تو یقین تھا کہ میرے نبی ابھی ان بچوں کا دودھ نہیں چھوٹا، اور میرے نبی فرما چکے ہیں حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہے، پھر کیوں ذبح ہو رہے ہیں؟ بول دیتے ہاتھ ہی کو پکڑانا تھا، ہاتھ ہی کو پکڑانا تھا۔
ارے مدینے میں جا کے توبہ کر لیتے کہ اللہ معاف کر دے، ظالم کی بیعت کر لی معاف کر دے، تو پہلے ہی معافی مل چکی ہے، پہلے ہی معافی مل چکی ہے۔ اپنی تاریخ اٹھاؤ، دیکھو کہ کائنات کا پاکیزہ خون کیسے پانی کی طرح بہا ہے۔ 17 نوجوان حضرت فاطمہ کے گھر کے ذبح ہوئے، یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حد تک جا سکتے ہیں۔ باپ ہو کر میں ٹوٹا بازو بچے کا نہ دیکھ سکا، اور وہاں گردنیں کٹ رہی ہیں، ذبح کر رہے تھے، کم بات گر رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، گر رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، اور ماتھے پہ شکن نہیں ہے۔ الحق بأہلہ، جاؤ بیٹا اپنے نانا سے مل جاؤ، اپنے باپ سے مل جاؤ، اپنے چچا سے مل جاؤ، جاؤ۔ پیغام ہے کہ ہم نے اللہ کو پانے کے لیے ہر بازی کھیلنی ہے، ہم اس میں ہار نہیں چاہتے، ہم ساری دنیا ہار سکتے ہیں، عزت کے سودے کر سکتے ہیں، مال کے کو ٹھوکر مار سکتے ہیں، اولاد کو سرےدار چڑھا سکتے ہیں، لیکن اے اللہ ہم تجھے نہیں کھو سکتے، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ میں رو کے کہہ رہا ہوں، یہ گھاٹے کا سودا امت کر چکی ہے۔ چند کوڑیوں پہ ایمان بیچ رہے ہیں، چند ٹکوں پہ قرآن بیچ رہے ہیں، ایمان بیچ رہے ہیں، دین بیچ رہے ہیں۔ یہ پیغام ہے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تو ملا تو سب کچھ ملا، تو نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ ہے سب خاندان دو آپ میں کے معصوم بچے عبداللہ ہے، علی بن حسین سے تو نسل چلی، بیمار تھے تو ایک بچایا تھا کہ نسل چلے۔ معصوم بچہ عبداللہ 2 سال کا، دو بچے پہلے ضرور ہو چکے، علی اکبر، علی الاصغر، یہ عبداللہ، اور بیٹا رہ گئے تھے بس، باقی سب کٹے پڑے تھے۔ تو ان کو خیال آیا کہ بچے کو ایک نظر میں بات ایک نظر دیکھو، اور ان کے جی میں اس معصوم بچے کو کوئی کیا کہے، تو اسپیشل خیمے سے بلوایا، تقدیر ابھی کچھ اور آزمائش میں ڈالنا چاہیے۔ 2 سال کا معصوم بچہ، اسے بلوایا اور اسے پیار کیا، اور بجائے گود میں لٹانے کے یہاں بٹھا لیا۔ وہ بٹھانا امتحان بن گیا۔ ابن الموقع کوفے کے لشکر میں قاتل تھا، ابن الموقع، اس نے تیر جوڑ کے مارا، سیدھا یہاں آ کے ہلا، اس بچے کی اوہ بھی نہ نکلی، یہاں ہے۔ اپنے بیٹے کا خون دونوں ہاتھ یوں کر کے لیا، گردن کا نکلا ابلتا خون اپنے لب بھر لیا، اور یوں آسمان کی طرف بلند کیا کہ اے میرے رب، اگر تو راضی ہے تو سستا سودا، لیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک ترضى والانام رضاه وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب وليت الشراب من بدادك صافية والشرب من ماء المعين السراب إذا صح منك البد فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب۔ اے اللہ تو راضی ہے تو کوئی گلا نہیں، ان سے بدلہ خود لے لینا، میں تیری تقدیر پر راضی ہوں۔ جس امت کی تاریخ میں ایسے روشن واقعات ہوں، وہ یہ جھوٹ بولے روٹی کے لیے، دھوکہ دے روٹی کے لیے، حرام بیچے روٹی کے لیے، کیوں کیوں کیوں؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی؟ کیا دوزخ بجھ گئی؟ کیا قبر کی تاریکیاں ختم ہو گئی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے شریعت بدل دی؟ اور اللہ تو اللہ ہے، اپنے نبی کا سامنا کیسے کرو گے؟ کیسے سامنے کھڑے ہو گے؟ جب ان کی اولاد کٹے ہوئے سروں کے ساتھ دائیں بائیں کھڑی ہوگی، کیسا سامنا کرو گے؟
بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے اور اکثر نوجوان ہیں، آج طے کر کے اٹھو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو. میں تم سے کوئی چندہ مانگنے نہیں آیا، میں تم سے توبہ کی اپیل کرتا ہوں. اللہ کے واسطے اللہ سے صلح کرو، اللہ سے صلح کرو. اس اندھیر زندگی سے نکلو، ان دھوکوں سے نکلو، ان پرپیچ راہوں سے واپس آؤ، اپنے نبی کی روشن شاہ راہ پہ چلو. جہاں روشنی روشنی ہے، اندھیرا ہے ہی کوئی نہیں. اجالا ہے اجالا ہے، اندھیرا ہے ہی کوئی نہیں. اپنے اللہ کو اپنی منزل بناؤ. نیت کرتے ہو، نیت کرتے ہو، آج توبہ کرتے ہو. ایک دفعہ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ. ہے تمہیں خبر ہے کیا ہوا ہے؟ اگر تمہیں خبر ہے کیا ہوا ہے، اگر دل سے کہا ہے تو رب ذوالجلال کی قسم ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو. اس حال میں جتنے فرشتے ہیں، جتنے لوگ خوش ہو رہے ہیں، اگر اللہ ان کو اجازت دیتا تو کھل کے تمہارے سامنے آتے. جن ہونٹوں سے تم نے توبہ کہا ہے ان کے آ کے بوسے لیتے. اس حال کا ایک ایک ذرہ تمہیں دیکھ کے مست اور خوش ہے. آسمان تک جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، اللہ اپنے عرشوں پر خوش ہے. فرشتے ساتوں آسمان کے اس محفل مجلس سے سارے خوش ہیں کہ آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں کا مجمع اور نوجوانوں کا مجمع توبہ کر لی، صلح کر لی، اللہ سے صلح کر لی. توبہ کا مطلب بھی بڑا خوبصورت ہے، واپس آ جانا. توبہ کا مطلب ہے واپس آ جانا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واپس آ جاؤ، میری چھاؤں میں آ جاؤ، میری رحمت میں آ جاؤ، میرے در پہ آ جاؤ. اس کا در کھلا ہے. اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو، اتنے گناہ کرو کہ چاند تاروں کو بھر دو، اتنے گناہ کرو کہ سارے ستاروں گلیکسیز کو بھر دو، اتنے گناہ کرو کہ بلیک ہولز کو بھر دو، اتنے گناہ کرو کہ خلا کو بھر دو، اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو اور پوری دنیا فتوا دے یہ بھی کوئی بخشش نہیں، یہ پکا دوزخی، یہ پکا جہنمی اور تو بے غیرت، یہ بھی کوئی معافی نہیں. میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ کر کے بھی گھبرانا نہیں. ایک دفعہ کہنا اللہ معاف کر دو، میں سارے معاف کر دوں گا، سارے معاف کر دوں گا. جتنا اللہ معاف کرنے پہ خوش ہوتا ہے اور کسی چیز پہ نہیں ہوتا. سو بھائیو، اسپین کا بہت بڑا اہل ایمان کا مجمع ہے. تو اپنے اللہ سے صلح کرو. لا الہ الا اللہ شمی گویا مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات ہے لا الہ. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. اللہ لا الہ الا ہو، لا الہ الا اللہ. اللہ کے سامنے سر جھکانا. محمد الرسول اللہ کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ نے کیا کلمہ بنایا ہے، کیا عجب کلمہ بنایا ہے. ایک تو میں تمہیں یہ عرض کرتا ہوں، خدا نہ کہا کرو، ہمیشہ اللہ کہا کرو. خدا، ہم نے اللہ کا نام رکھا ہے، اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے. میرا نام طارق جمیل ہے، تم مجھے عبد الرحمان کہنے لگو یا تم مجھے سیف الرحمان کہنے لگو. بھائی میرا نام طارق جمیل ہے، سیف الرحمان نہیں ہے. اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا، خدا ہم نے رکھا، اس نے اللہ رکھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا کہنا ناجائز ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عادت ڈالو کہ اللہ کہو، اللہ کہو، اللہ کہو. جو اس میں نور ہے کسی اور لفظ میں نہیں. تم کہتے ہو نا یا خدا، تو تم اللہ کو ایک نام سے پکارتے ہو، اے وہ ذات جو کسی کا محتاج نہیں. اور جب تم کہتے ہو یا اللہ، یا اللہ، تو یا اللہ میں اتنا لمبا کہوں تو اب میں کہنے لگا یا رحمان، یا رحیم، یا ملک.
علیم، یا قابض یا خافض یا رافع یا معز یا مذل، یا سمیع یا بصیر یا حکم یا عدل یا لطیف یا خبیر یا حلیم یا عظیم یا غفور یا شکور یا علیم یا حسیب یا مقیت یا کریم یا رقیب یا مجیب یا باعث یا شہید یا حق یا وکیل یا قوی یا متین یا ولی یا حمید یا محصی یا مبدی یا معید یا واجد یا ماجد یا واحد یا صمد یا احد یا قادر یا مقتدر یا مقدم یا مؤخر یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا والی یا متعال یا بر یا طواب یا منتقم یا عفو یا رؤوف یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام یا مقصد یا جامع یا غنی یا مغنی یا مانع یا ضار یا هادی یا نور یا بدیع یا باقی یا وارث یا رشید یا صبور یا حنان یا منان. کتنی دیر لگی ہے؟ اللہ کے صفاتی نام کے ساتھ میں نے پکارا. اب تم نے کیا کیا؟ تو تم نے کہا یا اللہ. تو تم نے اللہ کے تمام ناموں سے اللہ کو پکار دیا. میں نے کتنی دیر لگائی؟ 99. میں نے 99 نام ایک سیکنڈ میں تو 99 سیکنڈ 1.5 منٹ تم نے ایک یا اللہ یا اللہ. میں کہا یا اللہ سارے صفاتی ناموں سے اللہ کو پکار. صرف 99 نہیں، جو اللہ کو معلوم ہے وہ، جو ہمیں معلوم ہے وہ، جو نبیوں کو معلوم ہے وہ، جو میرے حبیب کو معلوم ہے وہ، اور وہ جو اللہ نے کسی کو اپنے نام نہیں بتائے وہ. تم کہتے ہو یا اللہ، تو سارے صفاتی نام سے اللہ کو پکارتے ہو. پھر حرف 2 طرح کے ہیں، ایک جن پر نقطہ لگتا ہے، ایک جو بغیر نقطے کے ہیں. الف پہ نقطہ کوئی نہیں، با پہ نقطہ ہے. سین پہ نقطہ کوئی نہیں، شین پہ نقطہ ہے. صاد پہ نقطہ کوئی نہیں، ضاد پہ نقطہ ہے. جن حرفوں پہ نقطہ ہے وہ کمزور ہیں، جن پر نقطہ نہیں وہ حرف طاقتور ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں سے ایک وجہ جو سارے مجموعے کو سمجھ آ جائے گی کہ نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی اور کا محتاج ہے، نقطے کا محتاج ہے. بغیر نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اور بہت سی وجوہات. بغیر نقطے والے حرف چڑھتے چاند کی طرح ہے اور نقطے والے حرف گھٹتے چاند کی طرح ہے. میرے رب نے جب اپنا نام بنایا تو اللہ، کوئی نقطے والا حرف نہیں. ٹھیک ہے. جب اپنے حبیب کا نام رکھا تو محمد، کوئی نقطے والا حرف نہیں. دوسرا نام رکھا احمد، کوئی نقطے والا حرف نہیں. اللہ نے اپنا نام رکھا اللہ، 4 حرف لایا. اللہ نے اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، 4 حرف لایا. اپنے حبیب کا دوسرا نام رکھا احمد، 4 حرف لایا. اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، احمد 4 حرف. لا الہ الا اللہ، کوئی نقطے والا حرف نہیں. محمد الرسول اللہ، کوئی نقطے والا حرف نہیں. لا الہ الا اللہ، کوئی نقطہ نہیں. محمد الرسول اللہ، کوئی نقطہ نہیں. لا الہ الا اللہ، 12 حرف. لا الہ الا اللہ، 12 حرف. محمد الرسول اللہ، 12 حرف. محمد الرسول اللہ، 12 حرف. کیوں تولے ہے میرے رب؟ کیسا تولا ہے میرے رب نے؟ تو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. جہاں مرضی ہو محمدی بن جاؤ، محمدی بن جاؤ. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے جس کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا. محمد الرسول اللہ ویزا ہے جس کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی. جنت میں جانے کے لیے پاسپورٹ بھی چاہیے، ویزا بھی چاہیے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے. محمد الرسول محمدی ہونے کی پہچان ہے. لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح ہے، محمد رسول اللہ درخت کی طرح ہے. لا الہ الا اللہ بیج کی طرح ہے، محمد رسول اللہ درخت کی طرح ہے. لا الہ الا اللہ کی جڑیں اندر جاتی ہیں، محمد رسول اللہ پھل پھول بن کے باہر نکلتا ہے. جس دن تم پھولدار پھلدار بن گئے اللہ پورے عالم میں ایمان کی ہوائیں چلا دے گا.
خوشبو کو بتانا نہیں پڑتا میں خوشبو ہوں، وہ تو ہوا کے کنکھوں کے سوار ہو کے پھیلتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوشبودار زندگی ہے، وہ خوشبودار ذات ہے، وہ عظیم محبوب کریم ذات ہے کہ جس تن کے اندر وہ زندگی جائے گی وہ تن گلاب کے خوشبو کی طرح مہکے گا، گلستان چمن باغ کی طرح مہکے گا، بہار کے جھونکوں کی طرح ٹھنڈک پہنچائے گا، اور سخت گرمی کی بارش کی طرح راحت پہنچائے گا، اور خشک زمین کے لیے وہ بارش کا کام دے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے غاروں میں نہ جاؤ، اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے صحراؤں میں نہ جاؤ، اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے راہب نہ بن جاؤ، اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے محمدی بن جاؤ، محمدی بن جاؤ، محمدی بن جاؤ۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارا ہے۔ اس نے ایک بنایا حبیب، اس نے ایک چنا حبیب، اس نے ایک کائنات میں سے چنا حبیب اللہ، رسول اللہ۔ اللہ نے اپنے حبیب کے 10 نام رکھے، فرمایا میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ قرآن میں مدثر، مزمل، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراجا منیر، عزیز حریص، رؤوف رحیم۔ میں قربان جاؤں، اللہ نے اپنا نام رکھا رؤوف، اپنے حبیب کا نام رکھا رؤوف۔ اللہ نے اپنا نام رکھا رحیم، اپنے حبیب کا نام رکھا رحیم۔ سبحان اللہ، اپنے ناموں میں سے 2 نام اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے، اپنے نام کے ساتھ ان کے نام کو جوڑا اور قیامت تک اعلان کر دیا۔ جب آپ معراج میں گئے تو یا اللہ آپ نے سوال کیا، یا اللہ ابراہیم تیرے خلیل، موسیٰ تیرے کریم، داؤد کے لیے روح نرم، سلیمان کے لیے ہوا طبع، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ معجزے، ہمارا جعلت لی، میرے لیے میرے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے حبیب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا ہے۔ تو کیا ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ لہذا بارسلونیوں کو بتلا دو، ہند سندھ ایرانیوں کو بتلا دو، اگر اللہ کو پانا ہے محمدی بن کے دکھا دو۔ بلال حبشی تھا، محمدی بن کے دکھایا، سیدنا بلال بن گیا، سیدنا بلال بن گیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا لوگ قیامت کے دن پیدل چلیں گے، میں براق پہ چلوں گا، بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پر چلے گا، اور جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑا ہو کے اذان دے گا۔ سن لینا بلال کی اذان آخرت میں۔ یہ کہاں سے عزت ملی؟ یہ محمدی بننے سے۔ ابو لہب چچا، اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائے ابو لہب، اور بلال غلام کا بیٹا، اور فرمایا میرے آگے آگے ہوگا اور میدان محشر میں اذان دے گا، اور جب جنت میں جائیں گے تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی، جو پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت کے دروازے تک پہنچے گا۔ یہ عزت کہاں سے ملی؟ یہ در مصطفیٰ سے ملی۔ میرے بھائیو، اپنی پہچان قائم کرو، اپنی تمہیں جن کے پاس کاغذات نہیں وہ کتنی کوشش کر رہے ہیں کاغذ بن جائے، کاغذ بن جائے۔ مرنے سے پہلے پہلے محمدی کاغذ بنواؤ بنواؤ بنواؤ۔ یہاں تو کاغذات کے بغیر گزارا ہو جائے گا، وہاں نہیں ہوگا۔ ششا کو اٹھا کے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، چل تبت یدا ابی لہب وتب، چلو تو میرے محمد کا دشمن بن کے آیا، یہ بلال دادے کا بیٹا کی طرح غلام بن گیا، چل میرے حبیب جنت میں، تو تیری سواری کی لگام پکڑے گا بلال پکڑ کے جا رہا ہے۔ یہ محمد کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنے محبوب کی زندگی کو ڈھونڈو ڈھونڈو ڈھونڈو، کٹی پتنگ نہ بنو جو ہوا کے دوش ہوتی ہے۔
اپنی ڈور پکڑاؤ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں، اپنی ڈور پکڑاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، ان کی غلامی میں ڈھلو، ان کے سانچے میں ڈھلو، ان کی زندگی کو اپناؤ، ان کی زندگی کو سینے سے لگاؤ، اللہ کی رحمت تمہیں اپنے چھاؤں میں جگہ دے دے گی، جنت تمہارے لیے کھل جائے گی، حوریں تمہیں گلے لگائیں گی، جام کوثر اپنے نبی کے ہاتھوں سے پیو گے کہ ساری دنیا کے سردار، ساری کائنات کے سردار، سارے نبیوں کے سردار، سارے رسولوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب نے ساری کائنات میں سے آدم کو چھانٹا، ساری آدم کی نسل میں سے عرب کو چھانٹا، ساری عرب کی نسل میں سے ایک سردار ہے مضر، اس کی نسل کو چھانٹا، پھر سارے مضر کی نسل میں سے قریش کو چھانٹا، پھر قریش کی چھانٹی کر کے ہاشم کو نکالا، پھر ہاشم کی چھانٹی کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمایا، انتخاب کیا، اور کسی نبی کے شہر کی قسم نے کھائی، اپنے نبی کے شہر کی قسم کھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، کسی نبی کی رسالت پہ قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی رسالت پہ قسم اٹھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کسی کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم اٹھائی، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، کسی کے اعتراض، نبیوں پر ہونے والے اعتراض کا جواب نہیں دیا، اپنے نبی پہ ہونے والے اعتراض کا جواب بھی دیا، قسم بھی اٹھائی، گواہ بھی بنا، وکیل بھی بنا، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کسی کے چہرے کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کے چہرے کی قسم اٹھائی، والضحى، یہ امام راضی کا ترجمہ ہے، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، والضحى، تیرے نورانی علم کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سرداری کی چادر کی قسم، والضحى، اب یہ ترجمہ جو سب نے کیا ہے، والضحى، اس روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا، اس چھا جانے والی رات کی قسم، امام راضی کے قلم کو چوم لیتا اگر اس وقت موجود ہوتے، ان ہاتھوں کو، اس قلم کی نوک کو چومتا جس سے انہوں نے یہ ترجمہ امام راضی نے کیا، والضحى، اے میرے حبیب تیرے حسین چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، نہ میں نے آپ کو چھوڑا ہے نہ میں آپ پہ ناراض ہوں، ہے جس کو اللہ کہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، تو ہم امتی ہیں، ہم ناراضی کریں، ہم ناراضی کریں، اور بھائیو آج دوسرا وعدہ کریں کہ آج کے بعد اس حبیب کو راضی کریں گے جسے اللہ راضی کرنے کے لیے اعلان کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، انہوں نے دوڑ لگائے تو اللہ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تم دوڑ کے کیوں آئے، میں نے تو خالی بلایا تھا، کہا یا عجلت الیک رب ترضیٰ، میں اس لیے دوڑ کے آیا ہوں کہ مالک بلائے اور نوکر دوڑ لگائے تو مالک خوش ہوتا ہے، میں تجھے راضی کرنے کے لیے دوڑا تاکہ تو راضی ہو جائے، ورضوان من اللہ اکبر، اے پوری دنیا کے انسانوں، اللہ کو راضی کرنا سب سے بڑی بات ہے، اور وہ اللہ جو کہتا ہے پوری دنیا والوں مجھے راضی کرو، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ نے تجھے راضی کرنا ہے، وہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ یہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میں اس قبلے کی طرف آپ کا منہ پھیروں گا کہ آپ خوش ہو جائیں، جس کو اللہ خوش کرنے کے اعلان کرے، میں نہ خوش کروں اسے، میں اسے ناراض کر دوں، میں اسے ناراض کر دوں، اللہ کے بعد کسی کا احسان ہے تو اس نبی کا احسان ہے، موت پہ ہر کوئی اولاد یاد کرتا ہے، موت پہ ہر کوئی اپنی جائیداد یاد کرتا ہے، موت پہ ہر کوئی اپنوں کو یاد کرتا ہے، ہمارے نبی نے موت پہ کس سے یاد کیا، اپنے امت کو یاد کیا،
12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری جبریل نے آ کے عرض کی موت کا فرشتہ دروازے پر ہے. آپ نے کہا آ جائے. اس نے آ کے سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ پہلی ہستی میں جنہیں سلام کر رہا ہوں. میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا, رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. آپ نے فرمایا اچھا اگر میں کہوں گا تو مجھے لے جاؤ گے؟ کہ آپ کو بھی لے جاؤ. تو پھر آپ نے جبریل کو دیکھا تو کیا کہتا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے تو میں قربان جاؤں اس نبی پر. وہ یوں کہتے پہلے میرے حسن حسین کا مسئلہ حل کرو پھر میں کہوں گا کہ میں ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھ رہا ہوں, ایک کا سر کٹتے دیکھ رہا ہوں. جب آپ جسے گئے پیر کا دن, ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد خاتون ہیں جن کے سینے پر سر رکھ کر میرے نبی نے جان دی. کسی نبی نے جان دی کسی اپنی بیوی کے سینے پر, وہ میرا نبی ہے. خوش قسمت ترین خاتون عائشہ ہے جن کے سینے پر یوں آپ دراز تھے اور آپ نے اللہ کے سپرد اپنی جان کو کیا ہے. اپنے بیٹمات کو بلایا مل کے رخصت کر دیا, بیٹی کو بلایا مل کے رخصت کر دیا, داماد علی کو بلایا مل کے رخصت کر دیا, آخر میں دونوں بچوں کو بلایا. جو ان کو یوں لیا ساتھ ہی آنسو ٹپک پڑے. نہ بیویوں کو رخصت کر کے ہوئے, نہ بیٹی کو رخصت کر کے ہوئے, نہ داماد کو رخصت کر کے ہوئے. جو ہی بچوں کو یوں کیا تو ساتھ ہی آنسو. ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھ رہے ہیں, ایک کا گلا کٹتے دیکھ رہے ہیں, روتے نہ کچھ ہے. اوپر سے جبریل نے کہا ان کو بھی رخصت کیا کہ یا رسول اللہ جانے کا وقت ہے. تو آپ کہتے پہلے حسن حسین کا مسئلہ حل کرو پھر میں دیکھتا ہوں. آپ نے کہا ریحان طیب من دنیا, یہ جنت میں یہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں, یہ دنیا میں میرے لیے جنت کے 2 پھول ہیں, یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا علی سے کیا نام رکھا؟ کہا کہ حرب, بہادر لڑنے والا کا نا, اس کا نام ہے حسن. جب حسین پیدا ہوئے تو پھر آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب, کوئی نام نا, اس کا نام ہے حسین. پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے کسی کو نہیں دیے, یہ میرے بیٹوں کے لیے چھپا کے رکھے ہوئے تھے. میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما, اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما, جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھے, جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کرے. تو ان کا مسئلہ اٹھاتے تمہارا کیوں اٹھایا؟ جبریل میں اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہوں خوفناک حال, پہلے میرا مسئلہ حل کرو پھر میں بات کروں. میرے بھائی تمہیں اللہ رسول کا واپس آ جاؤ, کدھر جا رہے کیا کرو؟ کیا کہا جبریل واپس جاؤ, اللہ سے پوچھ کے اور میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میں پھر جواب دوں گا کہ میں جاؤں یا پھر. جبریل واپس گئے, پیغام لائے کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. کہ الآن قرۃ عینی, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہ الرفیق الاعلی, یا اب مجھے اپنے پاس بلا لے, اب میرے کوئی فکر نہیں کہ میری امت کا کام بن گیا. اللہ کی قسم اگر یہ میرا نبی فیصلہ نہ کروا آج میں اور تم بندر خنزیر ہوتے. شراب بیچنا بڑا گناہ ہے, مچھلی کھانا چھوٹا گناہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مچھلی کھائی تھی, حلال مچھلی, دریا کی مچھلی, تالاب کی نہیں لیکن ندی میل کو یہ کر لے گئے کیونکہ دکھا رہے دریا کی مچھلی. اللہ نے کہا ہفتے کو نہ کھاؤ, 6 دن کھاؤ. انہوں نے بدماشی کی, نہیں رکے, مچھلی کھانے کا بندر. زنا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ, سود مچھلی کھانے سے بڑا گناہ, شراب مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے, قتل مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے, فحاشی بدماشی مچھلی کھانے سے بڑے گناہ ہیں. اس کو دعا کرو جو جاتے ہوئے اولاد کے ذبح ہونے پر چپ رہا, تمہارے لیے تڑپ تڑپ کے بولا میرے باپ میری امت کے ساتھ کیا ہوگا, اس کا جواب دیا جائے. جواب آیا ساتھ دیں گے, کہا اب ٹھیک ہے بلاؤ اپنے پاس. اور پھر میں تمہیں آگے لے جاتا ہوں, میدان محشر ہے, ماں انکار کر چکی ہے تمہیں پہچاننے سے, خامد انکار کر چکا ہے بیوی کو جاننے سے, بیوی منکر ہو چکی ہے خان زوجیت کی, اولاد کہتی تو میرا پیور نہیں تو میری ماں نہیں, والدین کہتے ہیں تو میری دھی نہیں تو میرا
پتر نہیں. بھائی کہتا میں تیرا لگتا کچھ نہیں, برادریاں تو میرے نیڑے میں گزریا, سارے منکر ہو چکے ہیں, اور اتنے میں جہنم آتی ہے اور ایک چیخ مارتی ہے, اور سارے نبی, سارے رسول, سارے فرشتے, سارے انسان زمین پر گرتے ہیں, نفسی 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 نفسی, میری جان بچا, میری جان بچا. بڑے بڑے نبی کہیں گے یا میری جان بچا, یا میری جان بچا, یا میری جان بچا. اس شور میں ایک آواز آئے گی, یا رب امتی امتی, یا رب امتی امتی. کون ہے یہ؟ ہم تو سب نفسی نفسی کہہ رہے ہیں, آج سارے نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے امتی امتی؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ تمہیں پتا ہے یہ کون ہے؟ یا رب امتی امتی, یہ وہ ہے جس کے وجود کی رب نے قسمیں کھائیں, جس کے چہرے کی رب نے قسمیں کھائیں. یہ وہ ہے جو 100 لاکھ نبیوں میں سب سے زیادہ اپنی امت کے لیے رویا. یہ وہ ہے جو 100 لاکھ نبیوں میں سب سے زیادہ ستایا گیا, سب سے زیادہ دکھی ہوا اور کبھی بد دعا نہ کی. پتھر مارنے والوں کو بھی کہا یا اللہ انہیں معاف کر دے, انہیں میرا پتہ کوئی نہیں. قتل کرنے والوں کو کہا یا اللہ انہیں معاف کر دے, انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے. ہاں ہاں تم نہیں جانتے, میں بتاتا ہوں. یہ محمد بن عبداللہ ہے, بن عبد المطلب, بن ہاشم, بن عبد مناف, بن قصی, بن کلاب, بن مرہ, بن کعب, بن لبی, بن غالب, بن فہد, بن مالک, بن نضر, بن کنانہ, بن خزیمہ, بن مدرکہ, بن الیاس, بن مدر, بن نزار, بن معد, بن عدنان, بن عرد, بن حمیصہ, بن سلامان, بن عرس, بن برد, بن قنوال, بن ابی, بن عوام, بن ناشر, بن حزار, بن بلداس, بن یدلاس, بن طائف, بن جاحم, بن ناحش, بن ماقي, بن عيفي, بن عبقر, بن عبيد, بن الدعاء, بن حمدان, بن سمبر, بن يثربي, بن يحزن, بن يركن, بن إرعوة, بن عيد, بن زيشان, بن عيسر, بن أقنار, بن إيهام, بن مقصر, بن ناحر, بن زارع, بن سمي, بن بزي, بن عروة, بن عرام, بن قيدار, بن إسماعيل, بن إبراهيم, بن آدم, بن ناحور, بن سرور, بن رعود, بن فائد, بن عابر, بن أرفخشار, بن سام, بن نوح, بن لاحق, بن متوشعية, بن إدريس, بن يرد, بن بلهلئيل, بن قينان, بن أنوش, بن شيس, وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. امتی میری امت, یا میری امت, یا میری امت. محمدی, محمد الرسول اللہ, محمدی بن جاؤ. یہ تبلیغ کے کام کا پیغام ہے. محمدی بنو, مسلم بنو, فرقوں میں نہ بٹو. پاکستان کی آگ یہاں نہ بھڑکانا, پاکستان میں لگے ہوئے آگ یہاں نہ بھڑکانا. وہ بلند ہونے والے شعلوں کو یہاں ہوا نہ دینا, ورنہ ہم تباہ ہوئے ہیں, تم بھی تباہ ہو جاؤ گے. ایسے لوگوں کی مت سننا جو تمہیں امت سے ہٹا کر فرقوں میں بانٹ دیں. ایسے لوگوں کو مت بلانا جو تمہیں امت بنے سے ہٹا کر فرقہ واریت کے جنگل میں دھکا دے دیں. مسلمان بن کے رہو, مومن بن کے رہو, مسلم بن کے رہو. کسی فرقے کی چھاپ اپنے اوپر مت لگاؤ, محبتوں سے رہو. یہ تو جاؤ جا کے دیکھو تمہارا دیش کیسے چل رہا ہے, کیسے انسان درندہ بن چکا ہے. یہ اسلام تو محبت کا پیغام ہے. میرے نبی سے پوچھا کہ من اسلام, اسلام کیا ہے؟ تو میرے نبی نے کہا اطعام الطعام وطیب الکلام, کھانا کھلانا, میٹھا بولنا, اس کا نام ہے اسلام. اس نے پوچھا من ایمان, ایمان کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا الصبر والسماحہ, صبر کرنا اور معاف کرنا, یہ ہے ایمان. اس نے پوچھا ای الاسلام افضل, سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ فرمایا کہ ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے, وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے. یہ کون سا دین ہے جس نے ایک دوسرے کی نفرتوں میں دھکیل دیا؟ مسلم بن کے رہو,
مسلمان بن کے رہو، امتی بن کے رہو، فرقوں میں نہ بٹنا، فرقوں میں نہ بٹنا۔ اور کوئی یہاں علماء بیٹھے ہیں تو ان کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، کبھی فرقہ واریت کو ہوا دینے والی بات نہ کرنا، انہیں جوڑنا۔ اور تمہیں کہتا ہوں جڑ کے چلو، اپنے عقائد کو تمہارے ہیں اس پہ پابند رہو، نفرت نہ کرو، اچھے پہ بل نہ لاؤ، گلے لگانا سیکھو۔ میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی گلے لگا کے رکھا۔ وہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا، یہاں ایک دوسرے کو سلام ختم ہو چکا ہے۔ محمدی بنو، یہ تبلیغ کی محنت ہے، محمدی بنو۔ میرے نبی کی پوری زندگی دو چیزیں ہیں، عبادت جس میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے، کہ کم از کم جتنا مجمع آیا ہے یہ نیت لے کر جائے، جیسے میں تم سے توبہ کروائے، نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی۔ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، نماز نہیں چھوڑنی، کسی حال میں نہیں چھوڑنی۔ کہ سفر قدر، میرے نبی میرے رب نے ایک حکم ایسا دیا ہے جس میں کوئی گنجائش، روزہ بیمار ہو چلو بعد میں رکھو، روزہ مسافر ہو چلو بعد میں رکھو، زکات فرض ہو گئی اس مہینے کوئی نہیں اگلے مہینے دے دو، حج فرض ہو گیا اس سال نہیں کر سکتے ہو اگلے سال کر لو، اس سے اگلے سال کر لو، نماز وقت آ گیا نہیں چھوڑ سکتے، نہیں چھوڑ سکتے۔ سجدے میں سر رکھنا ہوگا، سجدے میں سر رکھنا ہوگا، سجدے میں سر رکھنا ہوگا۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، 11 دفعہ اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، 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 اقیم الصلاۃ۔ تم سنو تو صحیح کہنے والا کون ہے اور کتنی دفعہ کہہ رہا ہے، اور تمہارے کان پہ کوئی چوں نہ رہیں گے۔ کون سا کلمہ پڑھا ہوا ہے؟ ایک سجدے کا انکار کر کے شیطان مردود ہوا۔ 5 نمازیں، کتنے سجدے، کتنی اذانیں، کیوں 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 کیوں؟ نہیں 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 نہیں، مجھے یہ سر جھکانا ہے، مجھے یہ سر جھکانا ہے، ہے۔ امام حسین العابدین رضی اللہ عنہ حضرت علی حضرت حسین کے آخری بیٹے جن سے نسل چلی، تہجد میں کھڑے ہوتے اور کہتے اللہم بارک النجوم وهدأت العیون وانت حی القیوم لا تأخذک سنة ولا نوم ونام ملوک الدنیا واغلقت الابواب وقامت الحراس۔ اے میرے رب، تارے بھی سو گئے، رات بھی سو گئی، لوگ بھی سو گئے، دنیا کے بادشاہ بھی سو گئے، دروازے بند ہو گئے، تالے لگ گئے، ننگی تلواروں کے پہرے قائم ہو گئے، اور تو وہ بادشاہ ہے جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، نہ جس کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ یہ تیرا غلام تیرے در پر آیا ہے، یہ میرے نبی کی زندگی کا سہرا ہے۔ نماز ہماری پہچان ہے، نماز۔ جہاں وقت آئے ہم پانی نہ ملے تیمم، قبلے کا کچھ پتہ نہیں، کدھر منہ آگے اللہ اکبر، ہو گئی ہو گئی۔ کپڑا بچھانا بھی ضروری نہیں، پتھروں پہ سجدہ کر، بھائی اتنا دیکھ لو اگر کوئی گندگی تو کوئی نہیں ہے تو زمین پاک ہے، پانی کوئی نہیں، تیمم کر، کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ جاؤ، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ جاؤ، مسافر ہو 2 رکعت پڑھو، پر چھوڑ نہیں سکتے، نہیں چھوڑ سکتے۔ مسجد دور ہے، دکان میں کپڑا رکھو، مسجد دور ہے، دکان میں نماز پڑھو، نہیں سارے کٹھے پڑھ سکتے، باری باری پڑھو، چھوڑو نہیں۔ یہ میرے نبی کی زندگی میں عبادت میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز۔ دوسرا، میرے نبی کی زندگی کا وہ اللہ کے بندوں سے تعلق، اللہ کے بندوں سے معاملہ، اخلاق، معاشرت۔ اس میں ماں باپ ہوں تو میرے نبی فرماتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ تمہارے ماں باپ تو اکثر پاکستان میں ہیں، جن کے ہیں ہمت، جن کے ہیں غنیمت جانو، جن کے وہاں ہیں ان کے لیے دعائیں کرو، جن کے مر گئے ان کے لیے قرآن پڑھو، ان کے لیے نفل پڑھو، ان کے لیے روزہ رکھو، ان کے لیے صدقہ کرو۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں ماں کی ایسی نوکری کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا، سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، ادھر سے آواز آتی محمد
مجھے بلاتی میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ایک نوجوان نے کہا حج پہ جانا چاہتا ہوں، اماں کچھ راضی نہیں، فرض حج ہو چکا ہے، فرض کر چکا ہے، تو اب نفلی حج پہ جانا چاہتا ہوں. تو حسن بصری نے فرمایا میرے دوست تیرا ماں کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھانا اور اسے نوالے بنا کے کھلانا اور اس پر تیری ماں کا خوش ہونا، یہ میرے نزدیک ساری زندگی کے نفلی حجوں سے بڑا حج ہے. ماں باپ پیسہ ہی سب کچھ نہیں، پیسہ ہی سب کچھ نہیں. پوری دنیا میں رشتوں کی قدر ختم ہو چکی ہے. صرف یورپ کی بات نہیں، پوری دنیا میں رشتوں کی قدر ختم ہوتی جا رہی ہے. رشتوں کی قدر پہچانو، رشتوں کی قدر پہچانو. ہاں میرے نبی نے فرمایا اویس کرنی جائے گا جنت میں تو لوگ بھی جا رہے ہوں گے یار. جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اویس کو روک لو، ابھی کو جانے دو. تو پریشان ہو جائے گا ابو کے آتے کیوں روک لے، تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے، سارے تو گئے مجھے کیوں روکا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب پیچھے دیکھو ویسے دیکھے گا تو جہنمی کھڑے ہوں گے دوست کی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ جو لوگ کھڑے ہیں ان میں سے جدھر جدھر تو انگلی کا اشارہ کرے گا تیری تو میں سب کو معاف کروں کہ تو نے ماں کی خدمت کر کے مجھے خوش کر دیا. سفارش کر تیری تو خیر لاکھوں دوستیوں کو آج جنت میں ڈالوں گا. یہ ماں کا مقام ہے. میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پہلو اخلاق. اخلاق اخلاق. بیوی ہے تو میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا، اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیوی کے ساتھ. عورت ہے تو میرے نبی نے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے. آپس کا معاملہ ہے تو میرے نبی نے فرمایا تمہارا اپنے دوست کو بھائی کو مسکرا کے ملنا بھی صدقے کا ثواب. صرف مسکرا کے ملو تو صدقہ ہے، صدقہ ہے. آپس میں لڑائی سے اتنی نفرت فرمائی کہ دو مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہوں اور وہ 3 دن تک صلح نہ کریں تو اس کے بعد میری طرف سے یہودی مرے عیسائی مرے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. لہذا آپس میں صلح کرو، آپس میں صلح کرو. اگر آپس میں یہاں کوئی لڑے ہوئے ہو اٹھتے ہی صلح کرنا، ورنہ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. اللہ کی بارگاہ میں نیک عمل پیش ہوتے ہیں لیکن وہ لڑا ہوا ہے کسی کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک یہ دونوں صلح نہیں کرتے مجھے ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے. یہ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پہلو ہے، اخلاقی پہلو ہے. اپنے گھر والوں کے لیے راحت بن جاؤ، رحمت بن جاؤ. میرے نبی کی زندگی کا بازار کا پہلو، بازار میں بیٹھے ہو سچ بولو جھوٹ نہ بولو، صحیح تولو غلط نہ تولو، دیانتداری سے کام لو دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ کرو. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ مسلمان کنجوس وکیل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، انسان ہے، اگر میرا ہے تو 2 نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی. میرے بھائیو میں بڑے درد سے کہتا ہوں سچائی ہمارے اندر سے نکلے زمانہ ہو. 1 کروڑ انسان اکٹھے کرو، 1 کروڑ تو اس میں 10 لاکھ نمازی نکل آئیں گے، 20 لاکھ تک بھی نمازی نکل آئیں گے. 1 کروڑ اکٹھے کرو تو 10 سچے نہیں ملیں گے، 10 سچے نہیں ملیں گے. بازار کا دین مٹ چکا ہے. دھوکہ، فراڈ، فریب یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہے. یہاں اپنے دین کو عزت دو سچائی کے ساتھ، اپنے نبی کو عزت دو سچائی کے ساتھ، اپنے نبی کو عزت دو دیانتداری کے ساتھ، اپنے نبی کو عزت دو ٹائم کی پابندی کے ساتھ، اپنے نبی کو عزت دو کام کو صحیح طریقے پر کرنے کے ساتھ. سچ بولو جھوٹ نہ بولو، صحیح کام کرو غلط نہ کرو،
وعدہ پورا کرو، وعدے کے خلاف نہ کرو۔ دھوکہ دینا، موسم ان ملکوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا، ان ملکوں نے آپ پر پانی کی طرح پیسہ بہایا، پھر انہیں کو دھوکہ دینا کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ ہماری طرف تو اوپر بھی ظلم ہے، نیچے بھی ظلم ہے، لیکن تمہیں جیسے تم یہاں محفوظ ہو ایسے تو ہم محفوظ نہیں ہیں، تو تم ان لوگوں کو دھوکہ دو جو تمہارے محسن ہیں۔ یہ تو انسانیت کے نام پہ دھبا ہے۔ پورے یورپ میں درد بھری بات کہتا ہوں، چاہ جاتا ہوں، کاغذات بنانے کے لیے لڑکیوں کو دھوکہ دینا، ان سے شادی کرنا صرف کاغذ بنانے کے لیے، جو ہی کاغذ بنا بتائے یہ ظلم مت کرو۔ مجھے فرانس سے فون آیا ایک خاتون کا کہ میں مسلمان ہوں، ایک مسلمان کے پیچھے، اس کا کام بن گیا، مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا، لیکن مجھے اللہ نے ایمان کی روشنی دے دی، میں نے اسلام چھوڑ دیا، اب میں مسلمان ہوں، وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا، میں اسلام نہیں چھوڑوں گی۔ ایسی دکھ بھری داستانیں سارے یورپ میں پھیلی ہوئی ہیں، امریکہ تک پھیلی ہوئی ہیں۔ روٹی اللہ دیتا ہے، روٹی یورپ میں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے۔ افریقہ کے جنگلوں میں جاؤ، اللہ وہاں بھی رزق دے رہا ہے، دھوکہ نہ دو، اللہ کے واسطے دھوکہ دو۔ اگر تمہارے کاغذات مکمل ہے بسم اللہ رہو، اگر نہیں ہے چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، اللہ کے خزانے وسیع ہیں۔ یہ ان لوگوں کی حق تلفی ہے، ظلم و ستم ہے، یہ جھوٹ و فراڈ و فریب ہے، یہ زیادتی مت کرو۔ ہے کاغذات اس میں یہاں کا پاسپورٹ ہے، آپ کو مبارک، لیکن اگر آپ ایسے دھوکے فراڈ سے رہ رہے ہو تو اللہ کو رب جانو، واپس چلے آؤ۔ اس ذلت، اس جھوٹ، اس بددیانتی کا داغ لے کر مت مرو۔ میرے اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، ختم ہی نہیں ہوتے، ختم ہی نہیں ہوتے، اور یہی زندگی تھوڑا ہی ہے، موت کے بعد جنت کی آنے والی زندگی ہے۔ یہ تمہارا دیش ہے، جن کے پاس پاسپورٹ ہیں، جن کے پاس کاغذات ہیں، یہ تمہارا وطن ہے، تمہاری نسلیں یہاں آباد ہیں۔ اس کو دھوکہ نہ دو، اس کا برا نہ چاہو، اس کے ساتھ فراڈ نہ کرو، یہاں کی لڑکیوں کو کے ساتھ دھوکہ مت کرو۔ ایسی اپنی پہچان کرواؤ کہ کھچے ہوئے لوگ سچائی کی طرف آئیں، ہاں آپ سچے، آپ سچے۔ سچائی کھینچتی ہے، سورج نکلتا ہے تو سارا عالم روشن ہو جاتا ہے۔ تم سچے بن جاؤ، سچے، تو سارا عالم تمہارے نور سے روشن ہوگا۔ یہاں کماتے ہو، یہاں ٹیکس بھی دو، یہاں کماتے ہو، یہاں کے نفع لیتے ہو، یہاں کی سہولتیں لیتے ہو، ٹیکس بھی دو۔ چوری مت کرو ٹیکس کی۔ تمہارے جتنے لوگ یہاں پیسہ بناتے ہیں، پیچھے 4-4 6-6 کنال کے کوٹھے بناتے ہیں، یا سیاست پہ ان کے رشتے دار لگاتے ہیں، یا شادیوں پہ لگاتے ہیں۔ ایک یقین مانو تم لوگ بڑے مظلوم ہو، انہیں تم پہ بڑا رحم آتا ہے کہ تم کما نہ تمہیں ہفتے کو چھٹی، نہ اتوار کو چھٹی، نہ جمعے کو چھٹی، نہ پیر کو چھٹی، بس اسے کرنا کی ہے سارا دن۔ سورج بھی چھٹی کر لیتا ہے، تھوڑے گھنٹوں کے لیے غائب ہو جاتا ہے، کیا کر رہے ہو کہ پورے ہفتے میں کوئی چھٹی نہیں؟ اگر تمہاری جاب ہے وہ تو، لیکن یہ دکان والے ہیں، اللہ کو رب مان کے ایک دن تو چھٹی کرو، خرید اللہ کے پاس، کچھ اپنے لیے، کچھ اپنے دوستوں کے لیے، کچھ اپنی ذات کے لیے۔ وہ مجھے گلاسگو میں نا ہمارے علاقے کے بڑے لوگ ہیں، تو وہ ایک بہت بڑا تاجر کہنے لگا، کل ہماری تو عید کو بھی چھٹی، میں کہا چھوٹے منہ تھوڑی دو، اس پیسے کو کیا کرنا، کس کے لیے کما رہے، اور یہ جتنا بناتے ہیں پیچھے بیچتے ہیں۔ اور میں میرپور گیا، 6 کنال 8 کنال کے گھر ویلے کہیں کھوتے بنے کہیں وہ جیون۔ جب تم پیسہ بناتے ہو تو ضائع کیوں کرتے ہو؟
کھاڑیاں میں میرے دوست کا تھا شادی ہار، وہ موٹر میں بن گیا. میں نے کہا یار تیرا شادی ہار تو اجڑ گیا ہوگا. نہیں، یہاں کھاڑیاں والے بڑے ماہر ہیں، ان کی شادی پر مقابلے لگے رہتے ہیں. اس نے 4 ڈشیں میری 5 کر دو، اس شادی کے 5 ڈشیں میری 6 کر دو، اس کی 10 ڈشیں میری 12 کر دو. کہ آپس میں پاگل لگی قوم، ساڑھے پیسے بنے جاتے ہیں. یا تمہارا پیسہ اتنا جاتا ہے، یا تمہارا پیسہ کوٹھوں پہ جاتا ہے، یا تمہارا پیسہ پلاٹوں پہ جاتا ہے، اوپر کوئی کاغذات بنا کے قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، مقدمے بکھرے جاؤ. یا تمہارا کہ بھائی کو شوق چڑھتا میں سیاست کروں، پیسہ کافی آ گیا چلو میں کوئی ممبر بن جاؤں. یا تمہارا پیسہ یوں برباد ہو، تم ہی کڑے کھاتے بنایا. جس ملک سے اتنا نفع اٹھاتے ہو اس ملک کے ساتھ بددیانتی نہ کرو، انہیں ٹیکس پورا کرو. جب ان سے نفع اٹھاتے ہو، ہمارے ملک میں تو میں تو اپنے ملک میں بھی کہتا ہوں ٹیکس دو، اگرچہ وہاں حکومت بھی چور ہے، عوام بھی چور ہے. یہ نہیں کہ سارے چور، اللہ کا فضل ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے دیش قائم ہے، ایسی نا امیدی بھی نہیں ہے. ہم عام طور پر اپنے ملک کی نیگیٹو کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. اللہ کے فضل سے ہمارے دیش میں بڑی خیر ہے، بڑی خیر ہے، اللہ کا احسان ہے. اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں، آج کل برے زیادہ ہیں، اچھے دبے ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اچھے ختم ہو گئے. اللہ کا فضل ہے. تو میں تو وہاں بھی کہتا ہوں کہ ٹیکس دو رہے، یہ تمہارا صدقہ ہی ہے، یہ تمہارا صدقہ ہے. کسی غریب کا علاج ہو جائے گا، کہیں سڑک بن جائے گی، کہیں کسی کا مکان بن جائے گا، یہ تمہارا صدقہ ہے. اور یہاں تو واقعہ لگایا جاتا ہے، چوری مت کرو، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جب تم ادھر سے یوں 8 دن چلتے ہو اور ہر طرف سے جوڑ کے بچاتے ہو، آگے جا کے ہوتا یہ 6 کنال 4 کنال 2 کنال 1 کنال کے گھر اور خالی پڑے ہوتے. اور نیرپور میں اور مزے کی ہو، لوگ کرائے پر گھر لیتے ہیں، وہ کرائے پر لوگ بلاتے ہیں کہ ایسے لوگ کے گھروں سڑے مکان الٹا پیسے دے کے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں کہ کوئی قبضہ نہ ہو جائے. تو اپنے پیسے کو دیانتداری سے کماؤ، دیانتداری سے خرچ کرو. جہاں رہتے ہو وہاں خرچ کرو. یہاں اپنے اسکول بناؤ. اب تم مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی بن چکے ہو، یہاں اسکول بناؤ، یہاں اپنے کالج بناؤ، یہاں اپنے مدرسے بناؤ، یا اپنے دین کی تعلیم کے لیے یہاں خرچ کرو، یہاں والوں پہ خرچ کرو. اگر تمہاری نسلیں یہاں ہیں تو یہ واپس نہیں آئیں گی. لوڈ شیڈنگ برداشت ہوئی. ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا. لوگوں نے کہا خان جی بڑا افسوس ہے، آپ کا خرگوش گم ہو گیا. آپ کو کوئی بات نہیں ہے، ہم نے بھی اس کو نسوار کا عادی بنایا، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا. تمہیں یورپ کی نسوار لگ گئی تم واپس جاؤ. ایک کاغذ لینے کے لیے پورا ہفتہ ذلیل ہونا پڑے. تو دیانتداری میرے نبی کی زندگی، میرے نبی کی پہچان، سچائی، دیانت، یہ میرے نبی کی زندگی چھوٹا سا پروگرام ہے. عبادات تو بہت ہی چھوٹا پروگرام، 5 نمازیں 30 روزے، زکوٰۃ پیسے والے پر، حج پیسے والے پر. اور دوسرا پروگرام تھوڑا لمبا ہے، لیکن جو مزہ اس میں ہے وہ کس چیز میں نہیں، سچائی، دیانت. عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم کے بادشاہ ہیں. بنو امیہ کے خاندان میں سورج اندھیری رات میں چمکتا ہوا چاند ہے. عید کا دن آیا تو بچوں نے ماں سے کہا ہمیں کپڑے لے کر دو. ابا سے کہو. ابا 3 بر اعظم کے بادشاہ ہیں اور بیوی سے کہتے ہیں کہ فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کپڑے کہاں سے لے کر دوں، 12 بچے ہیں. میں کہا تو پیسے نہیں، کہاں سے لے کر دوں. تو آگے بیوی مشورہ دیتی ہے کہ آپ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے بنا لیتی ہوں، اور چولہا میں گھر کا خرچہ میں مزدوری کر کے چلا دوں. کہیں گے ہاں ٹھیک ہے. باہر تشریف لائے، اپنے خزانچی کو بلا کر فرمایا کہ بھائی اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، ہم نے بچوں کے کپڑے بنانے ہیں. وہ بھی ان کا تربیت یافتہ تھا کہ امیر المومنین بادشاہ سلامت آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو ایڈوانس تنخواہ دے دیتا ہوں. چپ کر کے گھر آ گئے. بیوی سے کہا فاطمہ، ان بیوی میرا فاطمہ تھا، فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو میں کپڑے نہیں دے سکتا. عید کی نماز پڑھائی، سارا خاندان ملنے آیا، بچے ملنے آئے، تو ذرا کپڑے ویسے تھے تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے.
تو ان کے ایک بیٹے تھے عبد الملک، ان کا ابا جان آج ہمارا ساتھ بڑا اونچا ہے، آج ہمیں فخر ہے کہ ہمارے باپ نے بددیانتی نہیں کی، مسلمانوں کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، یہ ہماری تاریخ ہے۔ میرے بھائیوں، تمہیں یہاں رہنا مبارک ہو، اگر تمہارے پاس یہاں پہ پاسپورٹ ہے، کاغذات ہیں، اسے اپنا وطن سمجھو اور یہاں خرچ کرو، یہاں اگلی نسل کے لیے سوچو کہ جو اگلی نسل یہاں پروان چڑھ رہی ہے ان کو دین کیسے پہنچے، ان کو تعلیم کیسے ملے، ان کے اسکول کیسے بنائیں، ان کو اپنا ماحول کیسے دیں، انہیں اپنی تہذیب کیسے سکھائیں، اس پر پیسہ خرچ کرو۔ ایسی فضول چیزوں پہ پیسہ مت خرچ کرو کہ تمہارے پسینے خون کی کمائی قربان جا کے مٹی میں لگ گئی، گارے میں لگ گئی، سیاست میں لگ گئی، مقدموں میں لگ گئی، شادیوں پہ لگ گئی۔ یہ ایک خوبصورت زندگی ہے، اللہ تعالیٰ اسے مجھے بھی آپ کو بھی زندہ کرنے کی توفیق دے تو ایک بہار آ جائے گی، بہار آ جائے گی۔ اس کے لیے تبلیغ میں نکلنے کو کہتے ہیں کہ 4 مہینے کے لیے نکلو، 40 دن کے لیے نکلو، جب تمہاری ترتیب بن جائے تو کچھ وقت لگا کے اسے سیکھو اور اپنے مقام پر نماز کا اہتمام کرو، دیانتداری سچائی کا اہتمام کرو، لوگوں کے لیے سچائی کا نشان بن جاؤ۔ ایک ابن خراش رحمت اللہ علیہ گزرے حجاج کے زمانے میں، ان کا سچ مشہور تھا، ان کے 2 بیٹے حجاج کے خلاف جنگ میں لڑے، پھر وہ بھاگ گئے، پھر چھپتے چھپاتے گھر پہنچ گئے، حجاج کو پتہ چل گیا تو چاہتا تو پکڑوا کے قتل کروا دیتا، پھر کہنے لگا آج میں ابن خراش کے سچ کا امتحان لوں گا، تو اس نے ان کو بلایا، کہنے لگا ابن خراش وہ تیرے 2 بیٹے ہمارے خلاف لڑے تھے، پھر بھاگ بھوگ گئے تھے، کوئی ان کی خیر خبر ہے کدھر ہے؟ تو دوست پتا کہاں؟ تو ابن خراش مسکرائے، کہنے لگے حجاج زندگی موت تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر آئے ہوئے ہیں پکڑوا لو۔ تو حجاج نے کہا تیرے سچ پہ تیرے بیٹے تجھے ہدیہ کرتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا تیرے سمیت تیرے بیٹوں کو بھی گردن اڑا دیتے۔ مسلمان سچا ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، لیکن بڑے دکھ درد کی بات ہے کہ آج ہم ہی جھوٹ بولتے ہیں، ہم ہی جھوٹ بولتے ہیں۔ صحیح پیپر بناؤ، نہیں بنتے پاکستان واپس جاؤ، ہندوستان واپس جاؤ، بنگلہ دیش واپس جاؤ، یہ زیادتی مت کرو، حلال کماؤ، جھوٹ سے بچو، کمائی ہے حکومت کا حق دو، یہاں والوں کو دھوکہ مت دو، آپس میں لڑو مت، ایک امت بن کے رہو، اس کو کرو کہ اللہ تمہیں یہاں بھی سکھی رکھے گا، آگے بھی سکھ رکھے گا، نیت کرتے ہو؟ تو جو بھائی ابھی تمہارا اجتماع ہو رہا ہے سویہ کے قریب اجتماع ہو رہا ہے، اس اجتماع سے یا اس کے بعد جو بھائی 4 مہینے چلنے کا ارادہ کرے ذرا کھڑے ہو کے دیدار کو کرو، نیت کر لو، وہ کیسے کھڑے ہو نیت اور نیت کر لو، نیت میں کوئی یورو لگے